قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ہم بتائیں کہ کون خسارے کے اندر ہے؟ کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی زندگی کی محنتیں رستے سے ہٹ گئیں، رستے سے جن کی زندگی کی کوشش، سعی، ان کا چلنا، ان کی محنت، الذین ضل سعیہم، جن کی کوشش رستے سے ہٹ گئی، فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم اچھے کام کر رہے، لیکن قیامت میں پتہ چلا کہ تم ڈگر سے ہٹے ہوئے تھے، تم صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے تھے۔ اس لیے بہت حساس مسئلہ ہے صراط مستقیم پر قیام۔ ہر ایرے غیرے کے کہنے کی وجہ سے، ہر چھپی ہوئی کتاب کے پڑھ لینے کی وجہ سے، ہر کسی شخص کے باور کرا دینے کی وجہ سے، اپنے عقیدے کو، اپنے متفق علیہ دین کو، اپنے 1400 سال سے توارث کے ساتھ آتے ہوئے دین کو چھوڑ دینا، یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہے، بڑی حماقت کی بات ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بالاخسرین اعمالا میں ہمارا خدا نخواستہ قیامت میں حشر ہو جائے۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو، ہدایت کی دعا مانگتے رہو، علماء ربانیین سے لگے رہو، انہی سے تحقیق کرو، ادھر ادھر سے تحقیق مت کرو، بلکہ وہ دجال سے بھی مت کرو۔ اب کوئی آدمی بیٹھ کے کھٹکا دباتا ہے اور فوراً نیٹ پہ پہنچ جاتا ہے اور اسلامک سائٹ، جو اسلامک ملے گی اس پہ چلا جائے گا، سوال ڈال دے گا، جواب لے لے گا، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اسلام کے نام پہ یہودی چلا رہا ہے یا قادیانی چلا رہا ہے، یہ بھی نہیں معلوم۔ سینکڑوں سائٹس اسلام کے نام سے نیٹ کے اوپر دشمنان اسلام نے قائم کر رکھی ہیں۔ آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ کس کی ہے؟ جیسے میں نے ابھی بتایا تھا شروع میں کہ المورد کے نام سے غامدی صاحب کا اپنا چلتا ہے، اور فرحت ہاشمی صاحبہ کا اپنا چلتا ہے ایک انسٹیٹیوٹ، اور یہ سب میں یہ لوگ علماء سے ہٹ کر، اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر، سب باتیں تو نہیں لیکن ایک بھی غلط بتاتے ہیں اور آپ اس کے ذریعے سے بھٹکتے ہیں، تو بھٹک نہیں کہیں گے نا اس کو۔ تو وہ لوگ کئی باتیں، کئی عقیدے غلط بتا رہے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے نہیں ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے اور مسلمانوں کو اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مجھے تمل ناڈو میں ایک ایسے خاندان کے بزرگ نے بتایا جو بہت نیکوکار ہیں، اور پشتوں سے وہ لوگ صحیح العقیدہ ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، حنفی المسلک ہیں، اور بڑے بڑے کاروبار ہیں ان کے، اور وہ لوگ بہت خیر خیرات کرنے والے، بہرحال ماشاءاللہ۔ لیکن انہوں نے بتایا 2-3 سال پہلے ابھی کہ مولانا ہمارے خاندان کے 11 نوجوان نماز پڑھنا چھوڑ دیے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹرنیٹ پر ہدایت کا ایک ایسا سائٹ پا لیے ہیں کہ ان سے زیادہ صحیح کوئی بھی دین بتانے والا نہیں ہے، اور وہ ہیں اہل قرآن، وہ قرآن سے ہٹ کے کچھ نہیں کہتے۔ اس میں کہنا یہ ہے کہ قرآن میں یہ نماز ہے ہی نہیں تو اللہ نے بھیجی ہی نہیں نماز۔ لہذا میرے خاندان کے 11 نوجوان اب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں کہ یہ نماز سب بدعت ہے، لوگوں نے نکال لی ہے، یہ نماز قرآن میں نہیں ہے۔ تو اب بتاؤ کہ بھائی اگر یہی حال رہے گا تو کس کے گھر میں کیا ہوگا؟ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ ہمارے بال بچوں کی، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر ان کو ثابت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔